اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، یہ کوئی سن 1900 کے لگ بھگ کا کوئی واقعہ ہے، غالباً 20ویں صدی شروع ہونے سے 1-2 سال پہلے کا۔ لاہور میں انجمن حمایت اسلام کا ایک مشاعرہ ہو رہا تھا، اور اس میں ایک نوجوان شاعر جس کی عمر 77 سے، اور آپ اندازہ کر لیں کہ 20-22-24 سال کی عمر ہوگی، اس شاعر نے ایک شعر پڑھا اور پورا مجمع یوں اٹھ گیا جیسے سمندر میں سونامی آ جائے۔ اور شعر یہ تھا کہ موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے۔ اس مشاعرے میں علامہ اقبال کے کچھ استاد بھی موجود تھے۔ جب انہوں نے یہ شعر سنا تو وہ دم بخود اور انہوں نے اقبال سے کہا، اقبال تم اور یہ شعر؟ گویا اس عمر میں یہ شعر اتنا بڑا شعر تھا جو عموماً ہم اپنے 20-25 سالہ نوجوان سے توقع نہیں رکھتے۔ علامہ اقبال کے حوالے سے آج جو پروگرام ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں، اس میں ہمارے مہمان ہیں شاہ نواز فاروقی صاحب۔ شاہ نواز فاروقی صاحب بہت معروف دانشور ہیں۔ انہوں نے کراچی یونیورسٹی سے ماسٹرز کیا ماس کمیونیکیشن میں، اور اس کے بعد سے لکھنا اور پڑھنا ان کی زندگی کے 2 بڑے مشاغل بن گئے، اور ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں، یہ ہمارے دوستوں میں بھی، احباب میں بھی شامل ہیں، کہ انہوں نے کم وقت میں اپنے بہترین مطالعے سے اور مشاہدے سے اور تجزیوں سے نہ صرف خود بہت فیض حاصل کیا بلکہ لوگوں کو فیض بہت پہنچایا۔ علامہ اقبال پر ان کے لیکچرز کی ایک سیریز چلتی رہی جس میں احباب ہر اتوار کو جمع ہوتے اور ان کے پروگرام سنا کرتے۔ اقبال پر ان کا مطالعہ، اقبال پر ان کی نظر بہت گہری ہے، اور کیا اچھی بات ہوگی کہ ہم علامہ اقبال کا جو دن منا رہے ہیں، ان کی یاد منا رہے ہیں، تو اسی مناسبت سے آج کچھ باتیں ہم شاہ نواز فاروقی صاحب سے کریں۔ السلام علیکم شاہ نواز۔ وعلیکم السلام جناب، ہمارے لیے بڑی اعزاز کی بات ہے آج آپ ہمارے اسٹوڈیوز میں تشریف لائے۔ پہلا سوال میں آپ سے یہی کروں گا جو میں نے تمہید میں ایک بات کہی، کہ جو 20-22-25 سال کی عمر اور اس میں ایک نوجوان ایسا شعر کہتا ہے، اور پھر آگے چل کر اندازہ ہوتا ہے کہ وہ شعر بلا وجہ نہیں کہا، کوئی بہت بڑا آدمی اندر بولا تھا، اور پھر اس نے جو بولنا شروع کیا تو وہ آواز، وہ پیغام صرف بر صغیر ہی نہیں بلکہ یورپ تک اور اس سے آگے تک وہ پیغام پہنچا، اور ان کی صلاحیتوں کا اور ان کے آفاقی پیغامات کا جو امپیکٹ ہے اس کو دنیا بھر میں محسوس کیا گیا۔ تو مجھے یا ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ وہ کون سی ایسی چیز ہے، اب بھی ہم 20-25 سال کے بہت سے نوجوان دیکھتے ہیں، وہ اسپارک ہمیں ان میں نظر نہیں آتا، اور یہ ایک صدی کا سفر ہم نے طے کر لیا، ہمیں ایسے نوجوان ڈھونڈے نہیں ملتے کہ جن میں ایسا اسپارک ہو، ایسا پوٹینشیل ہو کہ چھوٹی عمر میں اتنی بڑی بات کہہ دیں۔ تو یہ چیزیں کہاں سے آتی ہیں؟ یہ اپنے مشاہدے مطالعے کا حاصل ہے، یا اس میں کچھ اللہ تعالیٰ کا کچھ خصوصی عنایت بھی ان کو ہوتی ہے جو عام آدمی کو نہیں ہوتی؟ کیا کہیں گے آپ؟ جی بہت شکریہ۔ اس کے سلیم میں 2 پہلو ہیں۔ جی، ایک تو ظاہر ہے کہ یعنی بالکل طے شدہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عنایت کے بغیر، اس کی عطا کے بغیر، اس کی بخشش کے بغیر تو یہ چیزیں ممکن ہوتی ہی نہیں ہیں۔ ہماری پوری جو تاریخ ہے وہ اس پر گواہ ہے، اس پر دال ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عنایت ہوتی ہے، اور جس سے وہ کوئی کام لینا چاہتا ہے اس کو صلاحیت عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہ بات ہمیں 1,00,000 دفعہ، 1 کروڑ دفعہ دہرانی چاہیے، اور جب ہم دہرا چکے ہیں تو پھر ایک جملہ یہ بھی کہہ دینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو جو چیز عطا کرتا ہے وہ اس کی آرزو کے مطابق عطا کرتا ہے۔ تو انسان کو بڑا بنانے والی 2 چیزیں ہیں، ایک اللہ تعالیٰ کی عطا اور اس کی بخشش، اس کا کرم، اور دوسری انسان کی آرزو۔ انسان کی آرزو ہے جو اس کو بڑا بناتی ہے۔ جس انسان کی جیسی آرزو ہوتی ہے انسان اسی طرح بن جاتا ہے۔ اقبال کی آپ نے مثال دی، اور ظاہر ہے کہ بالکل صحیح مثال دی کہ اقبال جو ہیں وہ اپنی آرزو سے بڑے بنے۔ یعنی اقبال کا ایک زمانہ وہ ہے کہ جس کو آپ انڈین نیشنلزم کا زمانہ کہتے ہیں۔ بے شک۔ تو ظاہر ہے کہ وہ ایک چھوٹا کینوس ہے، اور ظاہر ہے کہ اس میں بھی سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، یہ وہی دور ہے۔ اس میں رہتے ہوئے بھی اقبال ایک بڑے آدمی تھے، ایک بڑی شاعری تھی، پیدا کر سکتے تھے وہ، لیکن ان کا کینوس جو ہے جب اس سے زیادہ بڑا ہو گیا تو ظاہر ہے اس کینوس کے مطابق ہی پھر انہوں نے وہ چیز تخلیق کی جس کو آپ اقبال کی شاعری کے عنوان سے جانتے ہیں۔ اس کی بہت اچھی دوسری مثال اگر آپ سمجھنا چاہیں تو سید ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ،
یعنی بڑے آدمی کی ہم بات کریں نا کہ بڑا آدمی کیسے بنتا ہے، تو آپ کو یاد ہوگا وہ زمانہ کہ جب مولانا کی عمر جو تھی وہ 23-24 سال تھی، اور مولانا دلی کی جامع مسجد میں خطبہ سن رہے تھے جمعے کا، اور جس میں وہ کتاب کا انہوں نے قصد کیا تھا، خطیب اثر تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ بھائی کیا زمانہ آ گیا ہے، مسلمانوں کے تصور جہاد پر ہر طرف سے حملے ہو رہے ہیں، اور مسلمانوں میں کوئی نہیں ہے جو ان حملوں کا ایک منضبط اور ایک منطقی جواب دے، یعنی اس کی کوئی سطح ہو۔ تو مولانا نے کہا کہ میرے ذہن میں خیال آئے کہ یہ جواب دینے والا کوئی اور کیوں ہوں، میں کیوں نہ ہوں۔ تو مولانا نے اس بات کو پک کیا اور اس کی بنیاد پر انہوں نے وہ کتاب لکھی جس کو آپ الجہاد فی الاسلام کے نام سے جانتے ہیں، اور جو آج بھی یعنی 60-70 سال کے بعد بھی جہاد پر لکھی جانے والی 2-3 اچھی کتابوں میں سے ایک کتاب ہے۔ بے شک، تو یہ دو چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی عطا اور انسان کی آرزو، جو اس کو بڑا بناتی ہیں۔ بے شک، میرا خیال بہت معقول، بہت اچھا جواب دیا۔ شاہنواز صاحب، ہم جب علامہ اقبال کی شاعری کا مطالعہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، تو ہمیں مختلف ادوار نظر آتے ہیں۔ ہمیں بچوں کے بھی، علامہ اقبال نے بچوں کے لیے بھی بہت ساری نظمیں کہیں، لیکن وہ ایک ان کا بہت چھوٹا پورشن ہے، اور ان کا ایک غزلیہ دور بھی ہے، انہوں نے غزلیں بھی کہیں۔ ظریفانہ شاعری بھی ہمیں علامہ اقبال کی ملتی ہے، لیکن وہ بھی بہت کم ہے۔ لیکن ہم ان کی پوری شاعری کو، ظاہر ہے ہمارا مطالعہ فارسی میں کم ہے جو ان کی شاعری کا بڑا حصہ ہے، لیکن اردو میں جتنا بھی ہم نے پڑھا ہے، تو جو کور میسج میری سمجھ میں آتا ہے اس پوری شاعری کا نکل کر آتا ہے، میں صرف چاہوں گا آپ اس پر بات کیجیے گا زیادہ کہ وہ کور میسج کیا ہے۔ میں یہ سمجھ پایا ہوں کہ ہم چونکہ غلامی کے عہد سے گزر رہے تھے، اور مسلسل ناکامیوں سے بڑی ایک مایوسی سی ہو گئی تھی مسلمانوں میں، اور ہم اپنے آپ کو ایک نئی بڑی تحریک کے لیے ذہنی طور پر یا جسمانی طور پر تیار نہیں کر پا رہے تھے۔ تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اقبال نے یہ جو متحرک ہونے کا میسج دیا ہے، اور خودی کا جو فلسفہ ہمیں ان کی شاعری میں نظر آتا ہے، تو لگتا یہی ہے کہ ان کے ذہن میں جو بات بہت زیادہ کہیں موجود تھی کہ وہ پوری امت کو اور خصوصاً بر صغیر کے مسلمانوں کو زندہ و بیدار کریں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ میری آبزرویشن ٹھیک ہے، یا جزوی طور پہ ٹھیک ہے، یا ان کا کور میسج کچھ اور ہے؟ جی، جزوی طور پر ٹھیک ہے آپ کی بات۔ اقبال کے میسج کے 3 ڈائمنشنز ہیں۔ ایک ڈائمنشن تو وہ ہے جس کی آپ نے نشاندہی کی، یعنی خودی۔ اچھا، ہمیں خودی کے تصور کو بھی اقبال کے ہاں اچھی طرح سے لوکیٹ کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ خودی وہ تصور ہے کہ جو مغرب میں بھی بہت زیر بحث رہا ہے مختلف لوگوں کے ہاں، اور بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اقبال نے خودی کا تصور جو ہے وہ نیٹشے سے یا برگسان سے یا کسی اور سے لے لیا۔ بہت سے لوگ خودی کو انا کی طرح کی کوئی چیز سمجھتے ہیں۔ جی، اس کا سبب یہ ہے۔ جی۔ تو خودی جو اقبال کے ہاں جو خودی کا تصور ہے وہ یہ ہے کہ خودی انسانی وجود کا ایسنس ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس کی وجود کی اصل ہے، ٹھیک ہے، انسان کا خلاصہ ہے، اس کی وجود کا جسٹ ہے۔ اور انسان جب تک اپنی وجود کی اصل کو نہ پہچانے اس وقت تک وہ کچھ بن ہی نہیں سکتا۔ یعنی انسان کا جو سارا سفر ہے باطنی، وہ شروع ہی اس بات سے ہوتا ہے کہ وہ اپنی خودی کو پہچانے۔ تو اقبال کا جو میسج ہے مسلمانوں کے لیے کہ بھائی آپ اپنی خودی کو پہچانیں، اور جب وہ یہ کہتے ہیں، اس سے مراد ہوتی ہے کہ یعنی مسلمانوں کی جو خودی ہے اگر آپ اس کو لوکیٹ کرنا چاہیں تو اقبال کی وہ بہت مشہور زمانہ نظم ہے جس کو ہم بار بار پڑھتے ہیں اور جو کہ صدیوں تک پڑھی جا سکتی ہے، خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ۔ جی، خودی کا سر نہاں۔ تو اس کا یعنی اقبال یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی جو تمہاری خودی ہے اس کی اصل جو ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے، بے شک نہیں ہے کوئی الہ سوائے اللہ کے، یعنی یہ مسلمانوں کی خودی کی اصل ہے۔ تو اس کو ہمیں خلط ملط نہیں کرنا چاہیے خودی کے اس تصور کے ساتھ کہ جو ایگو سینٹرزم کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ میرا خیال ہے یہ بہت ساری یہ ایک مصرع جو ہے یہ بہت ساری غلط فہمیاں دور کر دیتا ہے۔ جی، خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ۔ تو یہ یعنی پوری جو نظم ہے یہ بڑی زبردست نظم ہے، اور یہ خود ایسی نظم ہے کہ اس پر ہم 1 2 3 کئی پروگرام کر سکتے ہیں اس کی تشریح اور اس کی تعبیر میں۔ تو اقبال کی فکر کا ایک ڈائمنشن خودی ہے، لیکن اس کے 2 بہت ہی امپورٹنٹ ڈائمنشن جو ہیں وہ یہ ہیں، وہ ایک ہے ان کا تصور عشق، ٹھیک ہے، کہ خودی جو ہے اس کی جو نمود ہے وہ عشق کے بغیر ممکن نہیں ہے، ٹھیک ہے، یعنی جب تک انسان اپنے آپ کو اپنے یعنی سیلف کا وہ حصہ کہ جو اس کی سوشیولوجی سے، اس کی اکنامکس سے، اس کی سائیکالوجی سے متعلق ہے، اس کو ابینڈن نہ کر دے اور اپنے آپ کو حقیقی معنوں میں خدا کے سامنے سرنڈر نہ کر دے، اس وقت تک وہ عشق کے جذبے سے سرشار نہیں ہو سکتا، اور اس کے اندر وہ موٹیویشنل فورس نہیں جنریٹ ہو سکتی جو یہاں عشق جو ہے وہ محویت ہے، انوالومنٹ ہے۔ ہماری تہذیب میں عشق انسانی وجود کی کلیت کا استعارہ ہے۔ اوکے،
اس کی ٹوٹیلٹی کو ڈیفائن کرنے والی ریالٹی ہے. ٹھیک ہے, صحیح ہے, ٹھیک ہے, اور اس کو معنی دینے والی ریالٹی ہے. ٹھیک ہے. یعنی یہ مولانا روم کے ہاں بھی اس کا یہی مفہوم ہے, اقبال کے ہاں بھی اس کا یہی مفہوم ہے. اقبال کا یعنی اقبال کا کہ وہ 4 مصرے آپ کو یاد ہوں گے کہ جوانوں کو میری آہ سحر دے, پھر ان شاہین بچوں کو بالوں پر دے, خدایا آرزو میری یہی ہے, میرا نور بصیرت عام کر دے. تو خود ہی اقبال کی جو شاہین ہیں, ان کے جو 2 پر ہیں, اس میں سے ایک پر عشق ہے اور دوسرا پر اقبال کی آرزو ہے. یعنی اقبال چاہتے یہ ہیں کہ انسان اپنی خودی کو پہچانے اور عشق کی قوت سے اور آرزو کی صلاحیت سے اپنا سفر حیات طے کرے اور اپنے باطنی اور ظاہری سفر کو مکمل کرے. یہ اقبال کی فکر کے 3 ڈائمنشنز ہیں جن کو نظر انداز کر کے ہم اقبال کی شاعری کے بارے میں اور ان کی شخصیت کے بارے میں کوئی بنیادی بات نہیں کر سکتے. تو اقبال نے جو ہے وہ خودی کو بیدار کیا مسلمانوں کی, ان میں عشق کا جذبہ پیدا کیا اور اس کا طریقہ بھی بتا دیا. آپ کو اقبال کا وہ مشہور زمانہ شعر یاد ہی ہوگا کہ کی محمد سے وفا تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. یعنی جو عشق ہے وہ جب تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے سانچے میں نہ ڈھلا ہوا ہو اس وقت تک وہ خدا کی جناب میں قابل قبول نہیں ہے. تو یہ اقبال نے بتایا ہے ہمیں. تو یہ اس کا ایک ڈائمنشن ہے. دوسرا یہ کہ تم اپنی آرزو کو بڑا کرو. مطلب یہ جو تم بہت ہی چھوٹی چھوٹی خواہشوں میں, چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اندر انوالو ہو گئے ہو, دنیا کی تم نے پال لی ہیں خواہشیں, شہرت کی آرزو اور پیسے کی آرزو. یہ اقبال کی شاعری میں جگہ جگہ زیر بحث آنے والے تصورات ہیں نا. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ جو چھوٹی چیزیں ہیں یہی تمہیں چھوٹا بنا رہی ہیں, تو تم اپنی آرزو کو بڑا کر لو. تو تم اگر اس پوری انسانیت کے ضمیر کی آواز بن کر کھڑے ہو جاؤ تو یہ تمہارے شایان شان ہے, کیونکہ اسلام کا جو پیغام ہے وہ تو پوری انسانیت کے لیے ہے. امت مسلمہ کو ایک امت وسط کے طور پر خلق کیا گیا اور باقی تمام امتوں کے لیے اس کو گواہ بنایا گیا. تو امت مسلمہ کا فریضہ یہ ہے کہ وہ اپنے اس منصب کو, اپنے اس مقام کو پہچانے اور اپنی آرزو کو کائنات گیر بنائے. تو یہاں سے اقبال وہ قوت جنریٹ کرتے ہیں کہ جس کی بنیاد پر تمام تاریخی تغیرات مسلمانوں کی تاریخ میں آپ کو رونما ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. یہاں شاہ نواز صاحب ایک سوال آپ کی گفتگو سے میں نکالتا ہوں کہ ہم جب اقبال کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں, پڑھتے ہیں, سنتے ہیں اور ان کی شاعری میں جو بہت سے ظاہر اور پوشیدہ اس کے جو پہلو ہیں وہ ہمارے سامنے آتے ہیں, تو میں ایک بات یہ سوچتا ہوں کہ اس کو کچھ پڑھے لکھے لوگ, کچھ دانشور, کچھ اہل زبان تو ٹھیک ہے پک کر لیتے ہیں یا سمجھ لیتے ہیں, لیکن یہ پیغام آپ سمجھتے ہیں کہ عوام الناس تک پہنچا, جو میرے خیال میں پہنچنا بہت ضروری تھا؟ نہیں پہنچا, یہ نہیں پہنچا. مطلب یہ ایک المیہ نہیں ہے؟ جی یہ المیہ ہے, بہت بڑا المیہ ہے. اس کا سبب یہ ہے کہ اقبال ہمارے وہ شاعر ہیں کہ بظاہر جن کا تذکرہ سب سے زیادہ ہے. یعنی وہ آپ کو اخبار میں نظر آتے ہیں, وہ آپ کو ریڈیو پر نظر آتے ہیں, ان کو ٹیلی ویژن پر گایا جا رہا ہے, قوال تک بھی ان کو وہ ہمارے نصاب میں شامل ہیں. لیکن اگر آپ روح اقبال کی بات کریں یا اقبال کے میسج کی بات کریں تو وہ کہیں پر بھی موجود نظر نہیں آتا. اور پاکستان نے جو گویا 60 سال کا سفر یا 63 سال کا سفر طے کیا ہے, تو مطلب یہ اقبال کی تردید کے برابر ہے. جو کچھ ہوا ہے پاکستان کے اندر یہ اقبال کی تردید ہے, اس کی تکذیب ہے, بلکہ اس کی توہین ہے. یعنی ہمارے حکمران طبقے نے جو پاکستان تخلیق کیا ہے, جو ماحول اس پاکستان کو فراہم کیا ہے, وہ اقبال کے میسج کی تردید بھی ہے, اس کی تکذیب بھی ہے اور اس کی توہین بھی ہے. یعنی اقبال وہ واحد آدمی ہے, پاکستان اقبال کا خواب ہے, اقبال کی تخلیق ہے, اور خود اس تخلیق کے اندر سب سے زیادہ جو ظلم ہوا ہے وہ خود اقبال اور ان کے پیغام کے ساتھ ہوا ہے. مطلب اقبال کی بہت ماندان ہے پاکستان سے باہر, اقبال کے نام پر اکیڈمیز اور ادارے بھی بنائے گئے, ان کے سرکاری طور پر سالانہ دن بھی منائے جاتے ہیں, ان کی اپنی اہمیت ہے. لیکن اصل بات تو یہ تھی نا کہ ہم اقبال کے آئیڈیلز کو سوسائٹی کے سامنے رکھتے اور اپنی سوسائٹی کو ان کی بنیاد پر مطلب تشکیل دیتے اپنی سوسائٹی کی. مطلب ہمارا تعلیمی نظام اس سے فیضیاب ہو رہا ہوتا, ہمارا آرٹ اس سے فیضیاب ہو رہا ہوتا, ہماری نوجوان نسل کو اس کی بنیاد پر تعلیم اور تربیت فراہم کی جا رہی ہوتی. تو یہ اقبال کی فکر کا اور ان کی شخصیت کا تقاضا ہے اور ان کی محبت کا تقاضا ہے. لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ذکر اقبال کر کے, اور جس طرح کے بعض لوگوں نے کہا کہ اس کے بعد جو کرتے ہیں وہ قوال کرتے ہیں, تو مطلب یہ کر کے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے اقبال سے جو تعلق ہے ہمارا, اقبال سے جو ہماری محبت ہے, ہم نے اس کا حق ادا کر دیا. تو یہ تو بالکل ایک سطحی اور سرسری بات ہے, اور جیسے کہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ اقبال کی تردید تکذیب بلکہ توہین کے برابر ہے. ناظرین, یہاں میں لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک, اور بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں.